الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ہمارے پاس اتنی مصروفیت ہے، اتنی مشغولیت ہے اور دنیا کا اتنا کام ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے پاس نہ اللہ کے لیے وقت ہے، نہ اللہ کے رسول کے لیے وقت ہے، اور نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ مسجد کے لیے وقت ہے، نہ مدرسے کے لیے وقت ہے۔ اور ہفتوں گزر جاتے ہیں، بغل میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، یا کوئی نیک کام ہو رہا، وہاں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد میں آنا ہی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو ہماری گئی گزری حالت ہے، اور رونا آتا ہے اپنی حالت کو دیکھ کر کے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھا اور سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا مکہ والوں سے اور صحابہ کرام سے، مدینہ والوں سے، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ سے اس کو اتنی محبت ہو جائے جو اس کو اپنی اولاد سے ہے، اپنے والدین سے ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا سے جتنی محبت ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے پاس بھی بڑی مصروفیت تھی۔ ہم لوگ تو گاؤں دیہات، کنویں کے میڈک رہنے والے، مکہ معظمہ میں ایسے ایسے صحابہ تھے جن کا بزنس اپنے ملک نہیں، ملک سے بیرون ملک تک ان کی تجارت کا کاروبار چلتا تھا، ان کی بزنس کا میدان تھا۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بعد میں ہوئی، ان کا کاروبار عرب سے لے کر بیرون عرب تک تھا، دوسرے ملکوں میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اور حضرت ابو سفیان اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کا کاروبار، جن کا بزنس عالمی پیمانے کا تھا۔ ایک ملک سے جب باہر جاتا اس کو عالمی لوگ بولتے آج کی دنیا میں، انٹرنیشنل سطح کے یہ لوگ بزنس مین تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب بہت بڑا ذریعہ معاش نہیں تھا، اسی پر سارا انحصار تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، سارا اثاثہ مکہ والوں نے ضبط کر لیا، کچھ نہیں ملا، اپنی جان بچا کے آئے تھے، اپنے بال بچوں کو لے کر آئے۔ سارے مہاجرین کا وہی حال تھا، جنہوں نے گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، ایک نئے دیش میں، قریب میں نہیں بلکہ 500 کلومیٹر دور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، اتنی دور جا کر کے پناہ ملی، کچھ پاس میں نہیں تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مدد کی، جس کے پاس 2 قطع مکان تھا، 1 قطع اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 کٹھا زمین ہے، 1 کٹھا زمین اپنے بھائی کو دے دیا، وہاں کے مقامی لوگوں نے، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شادی کرنے کی طاقت نہیں تھی، کوئی عورت نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ پردیسی سے شادی کون کرے گا؟ وہ بھی اس زمانے میں جب کہ لڑکوں کا ویلو تھا، لڑکیوں کا دفن بھی کیا جاتا تھا، مگر ان کا ایک مقام بھی تھا، جو زندہ رہ جاتی تھی ان کا بہت مقام تھا۔
تو صحابہ کرام نے، انصار کی جماعت نے، جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی اپنی دی تو ان کی شادی ہوئی طلاق دے کر۔ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں طلاق دے دی کہ اب اس سے آپ شادی کر لیں۔ وہ بیویاں بھی کیسی ایمان والی کہ اللہ کے لیے ایک انسان ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کیوں لوں گی یا دوسرے مرد سے نکاح کیوں کروں گی۔ آج کل کی کوئی عورت تیار نہیں ہوگی۔ جائزہ لیجیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اور صحابہ کرام کے ان حالات کو دیکھیے کہ جن حالات میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس میری بیوی تو ساتھ میں آ گئی، بچے بھی آ گئے، کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو تھوڑی سی چھوٹی سی بزنس ایک انصاری صحابی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہم نے شروع کیا۔ مگر پارٹنرشپ میں اس طرح شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضری دینی ہے، سرکار کی صحبت بھی ملنی چاہیے، مدینہ منورہ کا ماحول بھی چاہیے، مسجد نبی کا ماحول بھی چاہیے، اور ذریعہ معاش بھی چاہیے۔ تو پارٹنرشپ اس لیے کیا کہ اس دکان پر ایک دن آپ بیٹھیں گے، ایک دن میں بیٹھوں گا، ایک دن آپ بیٹھیں گے دکان پر اور کاروبار سنبھالیں گے، اور میں اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں گا، آپ سے دین سیکھوں گا۔ دوسرے دن میں دکان پہ بیٹھوں گا اور وہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے گا اور دین سیکھے گا۔ اس طرح پارٹنرشپ کے ذریعے سے ہم نے باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ کیسی مصروفیت تھی ان لوگوں کو۔ ایسے حالات میں جب نبی کی جانب سے مطالبہ ہوا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اچھی طرح سے جان لیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی، کوئی کام دین کا آسان نہیں ہوگا، اور نہ دین سے ہم لگ سکتے ہیں کبھی۔ دنیا ایسی غالب ہے ہمارے اوپر، بال بچوں کا جھمیلا، جھوٹا جھمیلا، آنکھ بند ہوگی کوئی آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں، نہ دنیا آپ کو یاد رکھے گی، نہ آپ کے رشتہ دار یاد رکھیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارے ملنے والے بھی ہیں، جان پہچان والے بھی ہیں، خبر خیریت کرنے پوچھنے والے بھی ہیں۔ آنکھ بند ہوئی، 2-4 دن کچھ رشتہ دار بال بچے روئیں گے، اس کے بعد انہیں بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس نام کا کوئی آدمی اس گاؤں میں۔ 50 سال کے بعد تو سب بچے بھول جاتے ہیں کہ پرانے بوڑھوں کا نام پوچھتے، کسی کو یاد نہیں۔ ایسی خواب والی زندگی، ایسی خیالی زندگی، ایسی فرضی زندگی، مصنوعی زندگی کے لیے ہمارے پاس اتنی مصروفیت ہے کہ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کے لیے وقت نہیں دے سکتے، اپنی نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، مسجد اور مدرسے کے لیے اور غریبوں کے لیے اور فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ مغربی زندگی کا بھوت ہے جو مسلمانوں پر سوار ہے۔ مغرب والے دنیا ہی کے میلے اور مشینوں میں جس طرح رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی اس کا عادی بنا دیا۔ ایسے حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ فرمایا ہوگا اور یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی مومن مانا نہیں جائے گا، کسی کا ایمان ہوگا ہی نہیں جب تک کہ میری محبت، حضور نے اعلان فرمایا، جب تک کہ میری محبت، یعنی اللہ کے نبی کی محبت، نبی کی محبت ہی بنیاد ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد یعنی میری محبت، اللہ کے نبی کی محبت جب تک تمہارے دل میں اتنی راسخ نہ ہو جائے، تمہاری زندگی پر اتنی حاوی نہ ہو جائے کہ اگر اس محبت کے راستے میں تمہاری اولاد آتی ہے تو اس اولاد کو بھی تم نظر انداز کر دو کہ میں اللہ کی محبت کے سامنے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تمہارے والدین بھی آتے ہیں، انہیں بھی نظر انداز کر دو، ساری دنیا اگر رکاوٹ بنتی انہیں بھی نظر انداز کر دو۔ جب تک ساری دنیا کی محبت کو دل سے نکالا نہیں جائے گا، اللہ کے نبی کی محبت دل میں آ نہیں سکتی، اور جب تک یہ محبت آئے گی نہیں، صاحب ایمان انسان ہو نہیں سکتا۔ ہم جائزہ لیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی، مگر نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کے سارے کام کے لیے وقت ہے۔
اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات سنانے کے لیے کسی گاؤں میں چلا جائے، کوئی سننے کے لیے آنے والا نہیں، اور کوئی ڈرامہ باز اور لطیفہ باز اور کوئی اداکار آ جائے تو دیکھیے بھیڑ لگ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب تک یہ وقت نہیں نکلے گا ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ نبی کا فیصلہ۔ جب یہ اعلان آیا تمام صحابہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے سچے اور برحق صحابی تھے کہ اپنے کسی بھی اشکال کا جواب فوراً حضور سے طلب کرتے تھے ادب کے ساتھ کہ حضور یہ پریشانی ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اسی مجلس میں وہ بھی تھے۔ کہا کہ اپنا جائزہ لیا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی اولاد سے تو آپ زیادہ محبوب ہیں اور والدین سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے اور ساری دنیا سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اپنی جان مجھے لگتا ہے کہ زیادہ عزیز ہے، اپنی جان مجھے زیادہ پیاری لگتی، میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں مجھے محسوس ہوتے۔ جو بات دل کی تھی بتا دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم مومن ہو نہیں سکتے۔ اب حضرت عمر نے جب اس جملے کے بعد پھر اپنا جائزہ لیا اور غور کیا تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اب مجھے ایسی کیفیت لگ رہی ہے کہ میں اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، نچھاور کر سکتا ہوں۔ اور تمام صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے دھیان نہیں گیا حضرت عمر کا کہ ذہول ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید جان سے زیادہ نبی عزیز نہیں ہے، لیکن تمام صحابہ کی یہی کیفیت تھی، تمام صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا تھا ایک جنگ کے موقع پر کہ یہ حالات ہیں، آپ لوگ کا کیا خیال ہے، جنگ کریں گے اس دشمنوں سے یا کیا کرنا ہے؟ تمام صحابہ نے کھڑے ہو کر کے انصار نے، مہاجرین نے، انصار نے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا اور اپنی جان کی بازی لگانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے پیغمبر سے کہ اے پیغمبر، ہم نہیں جانے والے ہیں، ہم تو صرف میٹھا میٹھا کھانے والے ہیں، جنگ کے موقع پر آپ جائیے اور اللہ آپ کا رب جائے۔ ہم ایسے نہیں، ہم خدا کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ آخر صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگائی کہ نہیں لگائی؟ تو اگر جان ان کو عزیز ہوتی تو کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے؟ یہ ہمیں اپنے زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا اتنا وقت ہے؟ جب وقت کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، وقت نہیں دے سکتے ہیں، تو جان کہاں دے سکتے ہیں؟ مگر اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہیں، اور جب تک ہم مومن نہیں ہوں گے ہمارے لیے اللہ کی جانب سے کوئی نصرت نہیں۔ اللہ نے سارے وعدے مومنوں کے لیے کیے ہیں، ایمان والوں کے لیے کیے ہیں۔ یہ نام نقلی ایمان والوں کا ڈھانچہ پہننے والوں کے لیے اور یہ مومنوں کا لباس پہننے والے، مومنوں کا نام اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کے سارے وعدے صرف ایمان والوں کے لیے، جو صاحب ایمان ہے۔ اور حضور نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا ہے جس کے پاس میرے لیے وقت نہ ہو، جس کے لیے اللہ کے لیے وقت نہ ہو، رسول کے لیے وقت نہ ہو، دین کے لیے وقت نہ ہو، وہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا قصہ واقعہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بڑے صحابی ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور، مدینہ منورہ سے کافی دور پر ان کی رہائش تھی۔ جب خبر ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور کی وفات کی خبر ملی، اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا، انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی، پروردگار یہ آنکھیں محبوب خدا کی زیارت سے مشرف ہوا کرتی تھی،
اے اللہ میری بینائی چھین لیجئے، میری آنکھ ختم کر دیجئے، میں حضور کے بعد میں کسی دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور واقعی ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ اپنی آنکھوں کی قربانی کر دی، اپنی آنکھوں کی قربانی پیش کر دی کہ حضور کے چہرے کے بعد اب کسی اور کا چہرہ کیا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک موقع پر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، اور حضرت عمر بن خطاب نے ان کو عبداللہ بن حذافہ سہمی کو ایک لشکر کا اور ایک سریے کا امیر بنا کر رومیوں سے جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں گئے، اتفاق سے پکڑا گئے، رومی غالب آ گئے، ان سب کو پکڑ لیا گیا، پورے قافلے کو پکڑ لیا ان لوگوں نے۔ پکڑنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اب سب کے سب تم لوگ ہماری بات مانو، عیسائی بن جاؤ، سارے لوگ عیسائی بن جاؤ، حضرت عیسیٰ کو ماننا شروع کرو، تم سب کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ملیں گی، بڑے بڑے بنگلے ملیں گے، بڑی بڑی جاگیریں ملیں گی، بڑے آرام سے زندگی گزارو گے۔ یہ بھاگ دور اس طرح سے روڈ پر مارا پھرنا، جان کی بازی لگانا، ساری محنتوں سے تم نجات پا جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اور تمام ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ہم نے دامن رسول کو پکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر اب کسی کے دامن کو پکڑنے والے نہیں۔ ان سب کو قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد بھوکا رکھا گیا۔ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد جب کئی دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ان کی حالت غیر ہو گئی تو ان لوگوں کے سامنے شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا پکا کر کے کہ یہ شراب ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے بھوک اپنی مٹا لو۔ حالانکہ اس حالت میں جب انسان کی جان جانے والی ہو، شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے کہ اس اضطرار اور مخمصے کی حالت میں خنزیر کا گوشت یا شراب سے اپنی بھوک اتنی حد تک مٹائی جا سکتی ہے کہ زندگی کو بچا سکے۔ مگر ان صحابہ نے اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ دشمن کے جیل میں رہ کر اپنی جان بچا کر نبی مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے کے مترادف ہوگا، حضور کے دامن کو چھوڑنا ہوگا کہ دین میں ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ ان تمام صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن خنزیر کا اور شراب کا استعمال نہیں کریں گے۔ جب یہ خبر ملی بادشاہ اس رومی بادشاہ کو، ان سب کو طلب کیا، یہ لوگ تو بہت آخری درجے کے مومن ہیں، ایمان اتنا پختہ ہے، جان دینے کو تیار ہے مگر ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ طلب کیا، اس کے بعد میدان میں بہت بڑی یعنی بہت دیگ میں تیل گرم کیا گیا اور ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا گیا کہ اگر تم مانو تو ٹھیک ہے میں ڈال دیتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈال دیا، پورا جل کر کباب ہو گیا سامنے میں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا دیکھ رہے ہو ایک ایک کر کے سب کا یہی نمبر آنے والا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑا گیا، کہا ان کو بھی ڈالو۔ ان کو جب لے جانے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بادشاہ نے بلایا کہ بلاؤ، لگتا ہے کہ اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں، اب لگتا ہے ہماری بات مانے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے پوچھا گیا کہ کیا خیال ہے؟ کہا کہ میرے آنکھوں کے آنسوؤں سے دھوکہ نہ ہو، میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی، اس پر رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے جو نبی کے لیے قربان ہو رہی ہے، کاش کہ 100 جان ہوتی تو سب قربان کر دیتا۔ کہا یہ تو بڑا مشکل نکلا، اس کو ہٹانا وہ بھی متاثر ہو گیا، بادشاہ بھی ان کے جملے سے متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم میری پیشانی پہ بوسہ دے دو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا کہ صرف مجھے یا میرے ساتھیوں کو بھی؟ کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو آسان سودا ہے۔ سب کے سامنے مجلس سجائی گئی، تمام دربار کے لوگ آئے اور سب کے سامنے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سب کی جان بچا کر چلے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے کہ آپ کی ایک حکمت عملی نے سارے مسلمانوں کی جان بچا لی، صحابہ کی جان بچا لی۔ باقاعدہ دربار قائم کیا گیا حضرت مدینہ منورہ میں، اور مدینہ کے سارے لوگ جمع ہوئے اور ان کا اعزاز کیا گیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب